دوستو آداب، میں مدثر احمد انقلاب ٹی وی کے لیے خصوصی پیشکش شمشیر بے نام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ دوستو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہماری ملی قیادت اور سیاسی قیادت کیسی ہونی چاہیے اور ہمارے درمیان کیسے لوگ ہیں۔ اسی بات کو میں آج دوبارہ الگ ہی مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور اپنے آپ میں یہ طے کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے قیادت کیسی ہونی چاہیے اور ہماری قائد کیسے ہونے چاہیے، یہ آپ طے کریں گے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے اور یہ بات نہایت گھناؤنی ہے، لیکن آج کے وقت میں اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا، کیونکہ اکثر ہم لوگ اچھے اور برے کی تمیز کرنا بھول جاتے ہیں اور کہ کیسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہمارے قائد بن کر گھوم رہے ہیں، اس پر آپ کی بھی نظر ہو۔ اس کے لیے ہم اس مثال کو، اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ سال پہلے کچھ لوگ جو کسی مسجد کے ذمہ دار تھے یا پھر مدرسے کے ذمہ دار تھے، وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نامحرم عورت بھی تھی۔ اس ہوٹل کے مینیجر بہت وقت سے جانتا تھا۔ اس نے ان سے سوال کیا تھا کہ محترم، آپ تو فلاں مسجد کے ذمہ دار ہیں یا پھر فلاں مدرسے کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کس بنیاد پر اس نامحرم عورت کو اپنے ساتھ لے آئے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری تو بہت بڑی بنتی ہے، آپ کیسے اس نامحرم کو ساتھ میں لے کر آئے ہیں؟ تو اس میں سے ایک شخص نے جواب دیا کہ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی کہ قیامت کے قریب میں ایسے لوگ تمہاری مسجدوں کے ذمہ دار بن جائیں گے جو زنا اور بدکاریاں کرنے لگیں گے؟ کیا تم نبی کی حدیث کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس طرح کا سوال ہوٹل کے مینیجر سے ہی انہوں نے دہرایا، جس کے بعد ہوٹل کا مینیجر لاجواب ہو گیا اور ان کو جو کام کرنا تھا اس کام کو انجام دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اکثر ایسے معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیادت کے نام پر ہمارے ہاں جو مسجدوں میں ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہایت ہی نالائق اور بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ان لوگوں کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ ہی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی بدکاری اور بدکلامی کی وجہ سے لوگوں پر رعب جھاڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کے منہ نہ لگنے کے لیے دور ہٹ جاتے ہیں اور انہیں ہی قیادت کرنے کے لیے آگے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے چھٹکارا دلوائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نہ ان لوگوں کے وجہ سے ہمیں نہ تو دنیا میں چھٹکارا ملے گا، نہ ہی آخرت میں چھٹکارا ملے گا، کیونکہ ظلم کو سہنا اور بدکاری کو سہنا بھی ایک طرح کا جرم ہی ہے۔ اس جرم سے دور رہنے کے لیے ہمیں پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں جو ہمارے سیاسی قائد بن کر گھومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں، کچھ لوگوں کی نظر میں سیاسی قیادت الیکشن کے وقت پر گلی محلوں میں گھومنا، لوگوں کو جمع کرنا، افطار پارٹیاں کرنا، لوگوں کے مجموعوں کو خطاب کرنا، آٹو رکشہ مالکان کے ساتھ رابطہ کرنا، گلی محلے کے کوچوں میں گھنٹوں بیٹھ کر کینٹینوں میں، ہوٹلوں میں بحث و مباحثے کرنا ان کی نظر میں قائدانہ صلاحیت کی شکل ہے۔ لیکن یہ حقیقت میں قائدانہ صلاحیت نہیں ہے، بلکہ مفاد پرستی اور وقت گزاری ہے۔ اگر یہ اپنے وقت گزاری میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیڈر بن جائیں گے، ورنہ اگلے 5 سالوں کے لیے غائب ہو جائیں گے۔ ایسے کئی لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں جنہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہر کارپوریشن الیکشن سے لے کر MLA الیکشن تک ایک لمبی چوڑی فہرست آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے، جن کے نام تک آپ نہیں جانتے۔ ایسے لوگ بھی آپ کے سامنے اپنے آپ کو قائد، نہ جانے لیڈر، کسی نہ کسی طرح کے القاب سے نواز کر آپ کے سامنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ لوگ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ کے درمیان پہنچتے ہیں، نہ کہ ان کی شخصیت کی سے آپ کو کسی طرح کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے دوستو ایسے لوگوں سے بھی دور رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو الیکشن میں کھڑنا ہی قیادت کا اصول نہیں ہے، بلکہ قیادت کرنے والا شخص ہمیشہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو سرکاری سطح پر وہ لوگوں کو مدد کرنے کے استطاعت رکھتا ہے وہی ہمارا قائد بن سکتا ہے۔ قائد وہ بھی نہیں بن سکتا جو صرف سیاست کی بات کرے، اور قائد وہ بھی نہیں بن سکتا جو صرف پیسوں کی بات کرے، اور قائد وہ بھی نہیں بن سکتا جو صرف قانون کی بات کرے، بلکہ تمام طرح کی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان جا کر لوگوں کے مسائل حل کرنے والا ہی قائد بن سکتا ہے۔
اس لیے آنے والے جو ایام ہیں وہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد حالات ملک کے اور سماج کے بہت بدلنے والے ہیں۔ ان حالات میں عام لوگوں کے حقوق کو پہنچانے کے لیے ہمیں قیادت کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہے، اور یہ تعداد آپ اپنوں کے درمیان سے چن کر نکالیں۔ جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان کو آگے کریں، تاکہ وہ لوگ آپ کے اور حکومت کے درمیان ایک پل بن کر کام کر سکیں، نہ کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنی ترجیح دیں جو صرف اور صرف آنے والے انتخابات کو نظر میں رکھتے ہوئے کام کرنے والے بنیں، اور نہ ہی صرف پولیس کو خوش کرنے کے لیے آپ لوگوں کا استعمال کرنے والے بنیں۔ ایسے لوگ آپ کے ہرگز بھی قائد نہیں بن سکتے۔ اگر آپ کو واقعی میں قائدین کی ضرورت ہے تو آپ کے درمیان جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو تربیت دیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ انہیں چھوڑیں جو قوم میں دانشور ہوں اور قوم کی فکر رکھتے ہوں۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی رہنمائی ہو جائے تو یقیناً قوم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ قائدین کی شکل میں بن کر ابھر سکتا ہے۔ یہی ہماری آج کی مختصر سی بات تھی۔ امید کہ آپ اس بات پر، ان تمام باتوں پر توجہ دیں گے۔ نئی بات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔